السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ظہور امام مہدی سیریز کا کیس نمبر 19 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھا کیجیے، نہایت ہی قیمتی معلومات اس میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بنو عباس کی دو افراد سے اقتدار کی چادر کھینچ لی جائے گی، یہ دونوں سرکردہ افراد ہوں گے، تب ان میں پہلا اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا اختلاف پیدا ہو جائے گا جس میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سفیانی کا خروج ان کے دوسرے اختلاف کے موقع پر ہوگا۔ جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا کہ بنو عباس سے بظاہر مراد السعود ہے۔ ان میں پہلا اختلاف محمد بن سلمان کے ولی عہد بنتے وقت ہوا، جب شاہی خاندان کے دو سرکردہ افراد کو ایک دم اپنے عہدوں سے محروم کر دیا۔ محمد بن نائف جو پہلے ولی عہد تھے اور جنہیں ہٹا کر ہی محمد بن سلمان کو ولی عہد مقرر کیا گیا۔ محمد بن نائف سابق ولی عہد نائف بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں۔ نائف کا انتقال شاہ عبداللہ کے دور حکومت میں ہو گیا تھا، جس کے بعد شاہ سلمان حکمران بنے، اور محمد بن نائف ولی عہد یہ سعودی انٹیلیجنس چیف تھے۔ انہیں جب ولی عہد کے منصب سے ہٹایا گیا تو بغاوت کے خطرے کے پیش نظر گرفتار کر دیا گیا اور ابھی تک گرفتار ہے۔ مطعب بن عبداللہ سابق حکمران کے بیٹے اور سعودی نیشنل گارڈ کے سربراہ رہے ہیں، اور اس فورس پر ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ انہیں بھی کرپشن کے بہانے اس منصب سے ہٹا کر گرفتار کر دیا گیا۔ غرض شاہی خاندان کے یہ دونوں سرکردہ افراد اس وقت اپنے عہدوں سے محروم، قید و بند اور نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد السعود میں ایک اور اختلاف پیدا ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس موقع پر سفیانی بھی سامنے آ جائے گا۔ سفیانی کے بارے میں ہم پیچھے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ جب بنو عباس میں آخری اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور یہ سفیانی کے خروج کے بعد ہوگا، جو جکر چبانے والی کا بیٹا ہے۔ ان کے ایک دوسرے اختلاف میں ان کا خاتمہ ہوگا۔ ایسے وقت میں ثنیہ کے واقعے، تدمر کے واقعے اور حس کے عظیم واقعے کا انتظار کرو۔ بنو عباس اور مشرق والے مغلوب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں گرفتار کر دی جائے گی اور وہ کوفہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ساتواں بے دین حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عباس کا ساتواں حاکم لوگوں کو کفر کی طرف بلائے گا، وہ اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے۔ اس کے خاندان والے اسے کہیں گے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اسباب زندگی سے محروم کر دو۔ وہ کہے گا کہ میں تمہیں ابوبکر اور عمر کی سیرت کے مطابق چلاؤں گا۔ یہ لوگ پھر بھی اس کی دعوت کا انکار کریں گے، چنانچہ اسے اس کے خاندان کا ایک دشمن قتل کر دے گا جو بنو ہاشم میں سے ہوگا۔ جب وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے گا تب یہ آپس میں اختلاف کریں گے۔ اس کے بعد سفیانی کے خروج تک ایک طویل اختلاف کا ذکر کیا۔ السعود کے ساتویں حکمران شاہ سلمان ہے، جن کی تخت-نشینی کے 2 سال بعد محمد بن سلمان نے مملکت پر عملاً کنٹرول حاصل کر لیا اور ایسے فیصلے کیے جو شاہی خاندان میں بھی متنازع سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ہم محمد بن سلمان کو ہی ساتواں حاکم مانیں تب تو کوئی اشکال نہیں، البتہ پیچھے شاہ سلمان کو ساتواں حاکم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایک شخص مختلف اعتبارات سے مختلف حیثیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ دستوری و آئینی طور پر شاہ سلمان حکمران ہے، لیکن عملاً ملک میں محمد بن سلمان کا کنٹرول ہے۔ خصوصاً آزادی و لبرلزم کی بنیاد پر کیے جانے والوں فیصلوں کے پیچھے محمد بن سلمان کی طاقت ہے۔ محمد بن سلمان پچھلے تمام حکمرانوں کی بنسبت آزاد خیال اور مغرب کو زیادہ پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کی تاریخ میں انتہائی متنازع سمجھے جانے والے ولی عہد ہے۔ وزیر دفاع بنتے ہی سب سے پہلے اپنے ہمسایہ ملک یمن پر جنگ مسلط کی، جو سعودی عرب کے لیے ایک مہنگی ترین جنگ ثابت ہو رہی ہے۔
یمن کی جنگ میں 2015 سے اب تک ہزاروں افراد قتل ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ بھوک کی وجہ سے موت کے دہانے پر ہے۔ 2017 میں ولی عہد بنتے ہی درجنوں شہزادوں، امراء اور سابق وزراء کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاریاں اگرچہ کرپشن کے عنوان پر تھی، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے بغاوت کی منصوبہ بندی کا خاتمہ کرنا تھا، جس میں عارضی طور پر وہ کامیاب رہے۔ سعودی عرب جہاں حرمین شریفین ہے اور جہاں کا معاشرہ نسبتاً اسلام پسند ہے، وہاں عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دی، عورتوں کو بغیر مرد کفیل کے کاروبار شروع کرنے کا موقع دیا۔ ایک خاتون سعودی عرب کے اسٹاک ایکسچینج کی سربراہ بنی، اور 35 برس بعد سعودی سینما میں ایک بار پھر فلم دکھائی گئی۔ سعودی عرب میں پہلے انٹرٹینمنٹ سٹی کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ العربیہ ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بیان دیا کہ ہمیں قانون سازی کرنے کے لیے احادیث کی بجائے قرآن پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! احادیث کو قانون سازی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا کہ قرآن کے عصر حاضر کے مطابق تشریح ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث ماخذ دین نہیں ہے اور خبر واحد بلکہ خبر متواتر تک کو سورس آف لا نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن سے صراحت کے ساتھ کسی باب میں حکم موجود ہو یا سنت متواترہ میں ہو، اگر نہ اجتہاد کے ذریعے معاملات طے کیے جائیں گے۔ یہ بات سعودی خاندان کا شیخ کے ساتھ میثاق درعیہ کے معاہدے کی بھی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اس پر جب علماء کرام نے تنقید کی تو انہیں جیلوں میں بند کر دیا، جبکہ دوسری جانب سیکولرزم کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے شیخ ازہر نے بھی محمد بن سلمان کی حمایت کی۔ ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وزارت مذہبی امور اور دعوت و ارشاد کا ایک ذیلی شعبہ تھا، جس کا بنیادی مقصد اسلامی اخلاق کا قیام تھا۔ 2016 سے پہلے اس کے پاس ایسے کسی بھی شخص کو روکنے یا گرفتار کرنے کا اختیار تھا جو اسلامی شعائر کی کلم کلا خلاف ورزی کر رہا ہو، جیسے ہم جنس پرستی، زنا یا فحاشی کا ارتکاب، یا خنزیر کا گوشت کھانا اور حجاب نہ پہننا وغیرہ۔ یہ اتھارٹی اس کی پابندی کہ نماز کے اوقات میں دکانیں اور مارکیٹیں بند کروائے، شراب نوشی اور نامحرم کے ساتھ خلوت جیسے جرائم کی بیخ کنی بھی اس کے مقاصد میں سے تھا۔ لیکن 11 اپریل 2016 میں اس محکمے کی تنظیم نو کی، جس کے بعد اس محکمے کے سربراہوں اور ارکان پر کسی کو گرفتار کرنے، تعاقب کرنے، تفتیش کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اب اس کا کام صرف یہ رہ گیا کہ نرمی کے ساتھ دعوت دے دے۔ اس کی جگہ 2016 میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نامی ادارہ بنایا گیا، جس کا مقصد تفریح کے نام پر فحاشی اور عریانی کی ترویج اور اشاعت ہے۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے لیے ویژن 2030 کا بھی اعلان کر دیا، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کا تیل کی بجائے صنعتوں پر انحصار ہو۔ حالانکہ سعودی معیشت کا 80% انحصار تیل پر ہے۔ اس ویژن کے مطابق خواتین کا مارکیٹ میں حصہ 22% سے بڑھا کر 30% کیا جائے گا۔ 2019 میں محمد بن سلمان نے ایک امریکی رقاصہ کے استقبال کے لیے حرم شریف سے صرف 25 منٹ کی مسافت پر مشہور امریکی مجسمہ آزادی یا اسٹیچو آف لائبرٹی نصب کر دیا، اور یوں جس سرزمین سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں اور بت پرستوں کو نکال باہر کیا تھا، اسی سرزمین پر ایک بار پھر بتوں کی تنصیب کا ایک شیطانی عمل دہرایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بت نصب نہ کیے جائے، اور سب سے پہلے اسے نصب کرنے والا تہامہ کے ایک شہری شخص ہوگا۔ بحیر احمر کا ساحلی حصہ جو خلیج عقبہ سے باب المندب تک پھیلا ہوا ہے، تہامہ کہلاتا ہے۔ جدہ شہر اسی تہامہ خطے میں واقع ہے، جہاں 2019 میں
محمد بن سلمان نے آزادی کا مجسمہ نصب کیا ہے۔ دوستو آج کا قسط یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلا قسط کل آئے گا، ہمارے ساتھ رہیے تاکہ سیریز کے تمام اقساط آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام، جزاک اللہ۔